بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 542 ہے اور آج کا عنوان ہے نجات کا آسان راستہ۔ روایت سماعت کے لیے ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عقبة بن عامر رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ من نجاح قال امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک، رواہ الترمذی۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ نجات کس چیز میں ہے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو، اور اپنی خطاؤں پر روتے رہو۔ حاضرین و ناظرین، یہ مبارک حدیث انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی اصلاح کا ایک جامع نسخہ ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے نجات کا راستہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ من نجات، نجات کا راستہ کیا ہے؟ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ایسی نصیحتیں ارشاد فرمائیں جن پر عمل کر لیا جائے تو انسان بہت سے گناہوں، فتنوں اور آخرت کی رسوائی سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ سب سے پہلے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کا حکم دیا، کیونکہ انسان کی اکثر لغزشیں اسی سے سرزد ہوتی ہیں۔ جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان، دل آزاری اور فضول گفتگو جیسے گناہ نہ صرف انسان کی نیکیوں کو یہ چیزیں ضائع کرتی ہیں بلکہ معاشرے میں نفرت اور فساد بھی پھیلاتے ہیں۔ جو شخص اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے وہ اپنے ایمان اور عزت کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اس کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان فضول میل جول، بے فائدہ مشاغل اور فتنہ انگیز ماحول سے بچے، اپنے گھر، اہل و عیال اور اپنی اصلاح کی فکر کرے۔ جو شخص اپنے اوقات کو نیک کاموں میں صرف کرتا ہے وہ بہت سی برائیوں سے خود بخود محفوظ رہتا ہے۔ پھر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خطاؤں پر رونے کی تلقین فرمائی۔ مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس پر نادم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتا ہے، آنسو بہاتا ہے اور سچی توبہ کے ساتھ اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔ گناہوں پر شرمندہ ہونا دل کو زندہ رکھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ نجات اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اپنی زندگی کو فتنوں سے بچائے رکھنا اور اپنے گناہوں پر سچی توبہ کرنے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی، اپنی اصلاح کی فکر کرنے کی اور سچی توبہ کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔